وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، قرین کا جو معاملہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر اس کا ایک قرین جن مسلط ہے جو اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے اوپر بھی مسلط ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے اوپر بھی مسلط ہے، لیکن میرے تابع ہو چکا ہے وہ، اور مجھے اچھائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرین ہر انسان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے جو ایک انسان کو برائی پر آمادہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ قرین کی بات نہیں مانتی، بلکہ صحیح راستے پر چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جب اس کی موت ہوتی ہے تو قرین اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ تو جب عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے تو اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا، لہذا اس کا قرین اس کے ساتھ قبر میں بھی نہیں جائے گا، اور اس کے قرین کی موت کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو کہیں بھی یہ صراحت نہیں آتی ہے کہ دو روح کی موت ہوتی ہے، بلکہ موت صرف ایک روح کی ہوتی ہے، جو روح اس کی اپنی ہے، بس قرین کی روح کی موت نہیں ہوتی۔ تو اب قرین کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو جب قرین کا کام نہیں رہا روح کے مرنے کی وجہ سے، تو قرین اس سے نکل جاتا ہے۔ اب قرین کیا کرتا ہے اس کے بعد، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے یا کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس آدمی سے وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ دکھائی دیتا ہے یا خواب میں آتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بکواس ہیں، ان کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان کے مرتے ہی قرین کا بھی تعلق اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہاں، ہم جو اپنے مردوں کو دیکھتے ہیں تو یہ خواب کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے مردے کو اچھی حالت میں دیکھا ہے تو واقعی وہ اچھی ہی حالت میں ہے، بس نیک فال لے سکتے ہیں، لیکن ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ واقعی وہ اچھی حالت میں ہے۔ یا بری حالت میں دیکھا ہے تو ہم یہ نتیجہ لیں کہ ہمارے مردے جو ہے نا بری حالت میں نہیں۔ شریعت کا کوئی حکم مرنے کے بعد ایک مردے پہ لاگو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی مردے کو مختلف شکل میں دکھلاتا ہے اور ظاہر کرنا چاہتا ہے، کسی نیک انسان کو بری شکل میں اور کسی برے انسان کو اچھے انجام کی شکل میں، تاکہ ایک انسان گمراہی کا شکار ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے مردے کو دیکھ رہے ہیں تو کی وجہ سے اس کو کچھ سزا مل رہی ہے یا اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو کبھی کبھار شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، اور خواب کی ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں نا اسی کو دیکھتے ہیں۔ اس کو حدیث النفس کہتے ہیں کہ دن میں مردے کا خیال کیا یا اس کے بارے میں سوچا تو رات میں جو ہے نا ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔